باب ما جاء فی القرن الثالث، یہ باب قرن الثالث کے متعلق۔ قال حدثنا واصل بن عبد الله محمد بن الفضيل عن الأعمش عن علي بن مدرك عن هلال بن يساق عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ خیر الناس قرنی یا خیر القرون قرنی، مختلف انداز سے حدیث آئی ہے کہ زمانہ میں میرا زمانہ بہتر ہے، قرنی۔ ثم الذین یلونہم، پھر وہ زمانہ جس کے بعد والا ہے تابعین والا، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد والا تبع تابعین والا زمانہ، ثم یأتی من بعدہم یا من بعدہم قوم، پھر اس کے بعد ایسے لوگ آئیں گے یتسمنون، جو موٹے موٹے ہوں گے اور موٹے ہونے کو پسند کریں گے، یؤتون الشہادۃ قبل یہ شہادت طلب کرنے سے پہلے جو ہے شہادت ہوگی۔ هذا رواه محمد بن فضيل هذا الحديث عن الأعمش عن علي بن مدرك عن هلال بن يساق، وروى غير واحد من الحفاظ عن الأعمش عن هلال بن يساق ولم يذكر فيه علي بن مدرك. وبه قال حدثنا الحسين بن فريد قال أخبرنا وكيع عن الأعمش قال أخبرنا هلال بن يساق وهذا السبع عندي من حديث محمد بن فضيل. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا أبو عوان عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حسين قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خیر امتی القرن الذی بعثت فیہم، کہ بہترین زمانوں میں سے بہتر زمانہ وہ ہے جس کے اندر میں بھیجا گیا انہیں صحابہ حضرات، ثم الذین یلونہم، پھر وہ لوگ تابعین و تبع تابعین، ولا اعلم اذکر الثالث اذکر الثالث عاملہ، کہ پھر اس نے تیسرے کا ذکر کیا یا نہیں۔ پھر فرمایا کہ ثم ینشأ اقوام، پھر سے لوگ پیدا ہوں گے یشهدون ولا یستشهدون، کہ اس سے کسی نے مطالبہ نہ کیا ہوگا نہ از خود جو ہے گواہی دیں گے، یعنی مدعی سست گواہ چست کی بات ہوگی، ویخونون، خیانت کریں گے، ولا یؤتمنون، ان پر کوئی اعتماد نہیں کریں گے، ان کے ساتھ امانت کوئی نہیں رکھنا چاہے گا، وَيَفْشُ فِيهِمْ الثِّمَنُ، ان کے اندر موٹاپا زیادہ ہوگا، هذا حدیث حسن صحیح۔ تو دیکھیں فرمایا گیا نا کس طرح سے ہوگا، اور بہترین زمانہ پیغمبر نے کا تھا، صحابہ کا، تابعین تبع تابعین کا تھا، اور ہم جو لوگوں کو دعوت دیتے ہیں نا کہ تم بھی کیا کرو، نیک بن جاؤ، صالح بن جاؤ، سنت والجماعت کی طریقے پر بن جاؤ اور اسی کو اپناؤ، کسی اور طریقوں کو نہ اپناؤ، تو ہم نے کسی کو یہ دعوت نہیں دی کہ یار ہمارے طریقوں کو اپناؤ، ہم تو کسی کو اپنی طرف نہیں بلاتے، بلکہ پیغمبر علیہ السلام، صحابہ، تابعین تبع تابعین کی طرف ہم لوگوں کو بلاتے ہیں کہ ائمہ اربعہ کی مسلک پر جمع ہو جاؤ، اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے، صحابہ کا جو عقیدہ ہے، تابعین تبع تابعین علماء ائمہ اربعہ کا جو عقیدہ ہے، ان کا جو نظریہ ہے وہ اپنا لو اپنی طرف سے، اسی طرح سے گمراہ لوگوں کا عقیدہ، گمراہ لوگوں کا مذہب نہ اپناؤ۔ تو لوگ کہتے کہ یار یہ اپنا گروہ بڑھانا چاہتے اہل سنت والے، اور اسی طرح سے یہ جو دوسرے لوگ ہیں نہیں کیا کرتے، اپنا سکہ جو ہے مضبوط کرنا چاہتے، لوگوں پر اپنا داغ بٹھانا چاہتے، تو یہ کیا ہے، ایک غلط فہمی ہے، اس طرح سے کبھی بھی نہیں کرنا چاہتے۔ علماء حضرات کی کوشش صرف یہ ہے کہ لوگوں کو صحابہ کی طریقے پر جمع کرے، اور تابعین تبع تابعین علماء اربعہ وغیرہ ان پر لوگوں کو جمع کرنے، یہ مقصد نہیں کہ اپنی پارٹی بڑھائے یا اپنی جماعت کو بڑھائے،
تو ایسا خیال کسی کے متعلق نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اہل سنت والجماعت والے علماء صرف یہی چاہتے کہ لوگ کیا بنے، صحابہ کے دوست بنے، صحابہ کو اپنا لے۔ یہود و نصارہ، انگریز اور کافروں کی طریقے، رسوم و رواج اور ان کے انداز و سٹائل فیشن کو چھوڑ دے۔ صحابہ کی طریقے میں کیا ہے، ان کے لیے کامیابی ہے۔ اور کوشش تو گمراہ لوگوں کی یہی ہے، نصارہ، یہود اور اسی طرح اور کافر اور مسلمانوں میں جو ان کے غلام ہیں اور اسی طرح سے ان کے طریقوں کو جو پسند کرنے والے ہیں، ان کے جو شیدائی ہے نا، تو ان کا اکثر سوچ اور کوشش ان کی یہی رہتی ہے نا کہ مسلمانوں کو صحابہ سے دور کرے اور اسی طرح سے علماء سے ان کو کیا کرے، بدظن کرے، کہ جب یہ لوگ کیا ہوں گے، علماء سے دور ہو جائیں گے نا، تو پھر ان کا گمراہ کرنا بہت آسان ہے۔ اسی طرح سے چاہتے ہیں نا کہ مدارس کی جگہ کیا کرے، دنیاوی اداروں کو زیادہ ویلیو دے اور زیادہ ان کو نام دے اور زیادہ کیا کرے، ان کو مشہور کرنا چاہیے کہ اس طرح سے لوگ کیا رہے، مدارس سے، خانقاہوں سے اور تبلیغی مراکز، دینی مراکز، جہادی مراکز وغیرہ سے دور رہے، تاکہ اس میں لوگوں کے لیے کیا ہو، زیادہ جو ہے لوگ اس میں کیا کرے، شوق لے اور زیادہ اس میں کیا کرے، رغبت کرے، بڑھ چڑھ کر حصہ لے۔ تو یہود وغیرہ کی کوشش ہے کہ صحابہ سے، پیغمبر علیہ السلام سے، علماء سے لوگوں کو دور کرے، کہ جب ان سے دور ہو جائیں گے نا، انشاءاللہ پھر ان کو گمراہ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن جب تک یہ علماء رہیں گے نا، ان کے لیے مشکل ہے کہ یہ علماء زمین پر کیوں آباد، کب جو ہے یہ مر جائیں گے اور کب ہم ان سے خلاص ہو جائیں گے کہ ایک دن اگر یہ سارے ختم ہو جائے تو ساری مشکلیں ہماری ختم ہو جائے گی۔ تو علماء حضرات ان کے لیے کیا بنا ہے، ایک مشکل ان کے لیے بن گئے ہیں۔ باب ما جاء فی الخلفاء، اب اس کے متعلق آگے مزید بیان کرنا چاہتے ہیں خلفاء کے متعلق۔ خلیفہ کس کو کہتے ہیں؟ جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ لوگوں میں جاری کرے، نافذ کرے اور قانون خداوندی کو نافذ کرے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس نظام کو چلا گئے ہیں اپنے زمانے میں، اور پھر اس کا طریقہ خلفاء اربعہ نے اختیار کرنا، کے اور بھی نیک خلفاء گزرے ہیں۔ اور آدم علیہ السلام پہلے خلیفہ تھے نا، جو زمین میں اللہ رب العزت نے پیدا کیے تھے، کیا میرے احکام کو اور اپنے جو سنت طریقے ہیں وہ لوگوں میں نافذ کریں گے، تو اس کو کہتے ہیں خلیفہ، کہ جو نائب ہوتا ہے کس میں، تنفیذ الامور میں، تنفیذ القوانین شرعیہ میں۔ تو یہاں پر جو خلفاء کا لفظ ذکر کیا ہے نا، تو 12 علماء 12 خلفاء کا ذکر کرتے ہیں۔ وبه قال حدثنا ابو قريب قال اخبرنا عمر بن عبيد عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، علیہ السلام نے فرمایا کہ یکون من بعدی 12 امیر، میرے بعد 12 امیر ہوں گے۔ امیر کس کو کہتے ہیں؟ خلیفہ۔ قال پھر آگے فرمائے کہ ثم تکلم بشیء لم افهم، پھر اس کے بعد کچھ فرمائے لیکن میں نہ سمجھ سکا، فسألت الذی یلینی، تو یہ حضرت کہتے جابر سے کہ میرے جو قریب بیٹا تھا نا، اس سے میں نے پوچھا، فقال کہا کہ فقال کہا کہ قال کلهم من قریش، سب قریش میں سے ہوں گے۔ هذا حدیث حسن صحیح وقد روي من غير وجه عن جابر بن سمرة وبه قال حدثنا ابو قريب قال اخبرنا عمر بن عبيد عن ابي بكر بن ابي موسى عن جابر بن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الحديث، هذا حديث غريب يستغرب من حديث ابي بكر بن ابي موسى عن جابر بن سمرة وفي الباب عن ابن مسعود وعبد الله بن عمر وبه قال حدثنا۔ یہاں تک بات ہو گئی کہ یہ 12 امیر کون ہوں گے، تو اصل میں 12 امیر جنت کے متعلق علماء حضرات کے بہت سارے اقوال ہیں کہ صحابہ حضرات کے بعد جو 12 خلفاء بنو امیہ کی وہ مراد ہے، اور یہ جو خلفاء کا لفظ حدیث میں ذکر کر دیا گیا نا کہ میرے بعد خلفاء ہوں گے، تو اس سے مراد نہیں کہ یہ مدہ کے طور پر ہے، معنی ہے کہ ان کی سلطنت جو ہے اچھی رہے گی، اچھی چلے گی۔ اور وہ کون؟ یزید بن معاویہ، اور اس کا بیٹا جو تھا نا یزید کا معاویہ، اور اسی طرح سے اور بھی کون تھے خلفاء گزرے ہیں وغیرہ۔
ملک سلیمان اور اس طرح سے اور بھی لوگ گزرے ہیں نا، ان کو بھی لوگ مصداق قرار دیتے ہیں۔ اور اس طرح سے یہ بھی مراد ہے نا کہ اس سے کون مراد ہو، 12 خلفاء سے قیامت تک آنے والے خلفاء میں سے جو بھی ہونا وہ اس کا مصداق بنے گا۔ یہی بھی ہو سکتا ہے نا کہ خلفاء اربعہ اور اس کے علاوہ اور خلفاء جیسے کہ حسن، معاویہ رضی اللہ عنہ، اسی طرح سے عمر بن عبدالعزیز اور بھی نیک خلفاء گزرے ہیں، وہ بھی مراد ہے۔ قیامت تک ممکن ہے کہ وہ آئے نا، نیک خلفاء نیک بادشاہ لوگ گزرے ہیں، تو یہ مراد ہے۔ اور جو 12 جو کہا نا 12 وہ تو فرقے ہے 12، وہ الگ بات۔ اسی طرح سے 12 امیرن سے وہ امیر خلفاء لوگ مراد نہیں جو شیعہ حضرات اہل تشیع کا عقیدہ ہے نا کہ 12 ہمارے امیر میں سے ایک جو ابھی تک روپوش ہو چکا ہے کسی غار میں، پھر وہ کہیں نکلے گا، لیکن وہ بات علماء اہل سنت والجماعت نے کمزور ٹھہرائی ہے، اس کی دلیل پکی نہیں ہے، وہ عقیدہ درست نہیں۔ آگے کہہ رہے حدیث سے کہہ رہے کہ وَبِي قَالَ حَدَّثَنَا بُنْدَارَ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُود قَالَ أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مِهْرَانَ عن سعد بن اوس عن زیاد بن قصیب العجبی قال، یہ کہتے کہ كنت مع ابی بکرة تحت منبر ابن عامر، کہ میں ابو بکرہ کے ساتھ تھا، منبر پر ابن عامر کیا کر رہے تھے، خطبہ دے رہے تھے، وہ یخطب علیہ ثیاب رقاق، اور اس نے پتلے کپڑے یعنی رقیق قسم کے جو کپڑے ہوتے ہیں نا تو وہ پہنے تھے۔ فقال ابو بلال نے کھڑے ہو کر لوگوں سے کہا کہ انظروا الى امیرنا، ہمارے امیر کو تو دیکھے نا کہ البس ثیاب الفساق، فاسقوں کا لباس پہنتا ہے۔ فقال ابو بکر نے اس سے کہا کہ اسکت، بیٹھ جائیے، خاموش ہو جا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے پیغمبر اسلام سے فرماتے ہوئے سنا کہ من اہان سلطان اللہ فی الارض، کہ من اہان سلطان اللہ فی الارض، کی جو اللہ کا سلطان ہوتے، کیا مانا کہ خلیفہ ہونے ایک انسان ہونے ایک بادشاہ ہونا، اگر اس کی کوئی توہین و بےعزتی کرے گا، اہانہ اللہ، اللہ اسے کیا کرے گا، رسوا کر دے گا، اچھا نہیں، ایسا کرنا اچھا نہیں۔ هذا حدیث حسن غریب، تو کیا مانا؟ اصل میں یہ بتانا چاہتے نا کہ ابو بکر نے اس سے یہ کہا کہ دیکھیں سلطان کی اہانت آپ برسر عام نہ کرو، سب کے سامنے اسے ایسا کرنا اور کیا کرنا، بےعزتی دینا، اہانت کرنا جائز نہیں۔ ٹھیک ہے، اس نے ایک خلاف اولا کام کیا ہے نا کہ اس طرح کے کپڑے نہیں پہننے چاہیے، کیونکہ صلحاء لوگ اور نیک لوگ اس طرح کے کپڑے نہیں پہنتے، لیکن اگر اس نے پہن لی تو یہ ناجائز تو نہیں نا، زیادہ سے زیادہ خلاف اولا ہے۔ تو جو کام خلاف اولا ہونا تو اس پر اتنا ڈانٹنا کہ گویا کہ آپ کسی منکر پر کسی کو ڈانٹتے تو یہ جائز نہیں۔ تو دیکھیں ہم یہاں پر کچھ اصول بتانا چاہتے ہیں، یہ حضرت صاحب ہمیں کچھ اصول بتاتے ہیں ابو بکر صاحب کی۔ دیکھیں حضرت، دعوت کا کام یہ کسی کو سمجھانا، یہ اس کی بھی کچھ حدود ہوتی ہے نا، کچھ درجے ہوتے، ایسا نہیں کہ بس آپ کیا کریں لوگوں کی بےعزتی شروع کرے، کسی کو برسر عام ڈانٹنا اور اس کی اہانت کرنا، اس کے ساتھ بدتمیزی کرنا نا، یہ شریعت کا حکم نہیں۔ شریعت کا حکم ہے کہ آپ اگر کسی کی غلطی دیکھیں نا تو پھر کیا کریں، اس کو اکیلے میں سمجھا دے پیار و محبت کے ساتھ، کیونکہ کوئی انسان ہمارا بندہ نہیں، خدا کا بندہ ہے، خدا کا گندہ ہے۔ تو ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے کہ وَقُولُوا قَوْلًا لَّيِّنًا وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا۔ موسیٰ اور حضرت کو بھی حکم تھا نا ہارون علیہ السلام کو کہ فرعون سے نرم بات کرے، تو فرعون سے کوئی بڑا سرکش تو نہیں ہوگا نا، تو نرم انداز سے اس کو سمجھائے۔ یعنی یہ بات آپ کڑی انداز سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں، میٹھے انداز سے بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن میٹھے بول میں جادو ہوتا ہے نا، تو میٹھے بول سے آپ لوگوں کا دل جو ہے بھا لیں گے، لوگوں کا دل جو ہے آپ جیت جائیں گے، اور میٹھے پن میں کیا ہوتی ہے، دل جوئی ہوتی ہے، تو اس طرح سے لوگ کیا کریں گے، آپ سے تاثر لیں گے۔ اصل میں تو کسی پر غصہ نکالنا مقصود نہیں ہمارا نا، اور نہ کسی کو بے عزت کرنا ہمارا مقصود ہے، اور نہ کسی کو ذلیل کرنا مقصود ہے۔ ہمارا مقصود تو یہ ہے نا کہ خدا کے جو
گندے بندے ہیں نا ان کو گندگی سے نکال کر کس کی طرف لائے؟ پاکی کی طرف لائے. اور کسی پر جو ہے اپنا غصہ نکالنا اس کا منع یہ بنتا ہے کہ نعوذ باللہ وہ آپ کا کیا ہے، آپ پر رذیل ہے، نہیں وہ خدا کا بندہ ہے، اس کو نرمی کے ساتھ سمجھائیں. اور اللہ رب العزت کو بھی پسند ہے نا کہ آپ کسی کو بتا دیں کوئی بات تو نرم انداز کے ساتھ، محبت کے ساتھ، رفق کے ساتھ بتا دے. کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں سے تو یہی ہے نا کہ بہت نرم ہوتے، اور خدا نے خود اس سے فرمایا کہ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ اگر آپ سخت مزاج ہوتے نا، سخت کلام ہوتے تھے، لوگ آپ کے پاس قریب نہ آتے، آپ سے بھاگ جاتے، منتشر ہو جاتے. تو آپ علیہ السلام کی خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ داعی کیا ہو، مخلص ہو، اخلاص کے ساتھ کسی پر کیا کرے، تنقید کرے، وہ بھی خاص طریقے کے ساتھ. اور اسی طرح سے کیا ہو، متحمل ہو، برداشت کرنے والا ہو، بڑے گردے والا ہو، اولو العزم ہو، ہمت والا ہو، مایوس ہونے والا نہ ہو. اور ساتھ ساتھ یہ ضروری کہ جو تبلیغ کا طریقہ اپنا رہے، ارشاد کا اور دعوت کا، وہ طریقہ ٹھیک ہو، حدود کے اندر ہو، حدود سے باہر نہ ہو، اور ساتھ ساتھ اس کے لیے خیر خواہ رہے، بدخواہ نہ رہے. تو اگر اس طرح سے کوئی دعوت دے گا تو انسان کیا رہے گا؟ انشاءاللہ کامیاب رہے گا. اور ساتھ ساتھ علم بھی ضروری ہے داعی کے لیے، کہ اگر علم کے بغیر اس طرح سے کرے گا نا تو فائدے کی بجائے کیا کرے گا؟ اپنا نقصان بھی کرے گا، دوسروں کو بھی نقصان کرے گا. تو دیکھیے اس سے فرمایا نا کہ اس طرح سے آپ نہ کرے. اور یہ تو نیک بادشاہ ہے، صرف اس نے آج کیا ایک چھوٹا سے غلط کام کیا، اس کا ایمان نہیں کہ آپ فاسق کی طرح اس کی کیا کرے؟ توہین کرے. جیسے ایک امر مستحب پر زیادہ کیا کرنا، تاکید کرنا نا، اور اس کو بڑھا دینا، یہ بری بات ہے. اسی طرح سے غیر منکر پر نکیر کرنا یہ بھی گناہ کا کام ہے، ٹھیک نہیں. یعنی ایک چیز غیر منکر ہے نا، منکر نہیں، آپ اس پر اس درجے کی تنقید کریں کہ جیسے کہ منکر پر تنقید کی جاتی ہے نا، تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں. یعنی نہ تو متشدد رہے نا دعوت و تبلیغ میں، اسی طرح ارشاد میں، اصلاح میں، اور نہ متساہل و مداہن رہے، بلکہ متسلب رہے اپنے طور پر، تو اس چیز کا پابند رہے، پکا رہے. اور ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی کیا کرے؟ محبت کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ سمجھا دے. آگے کہہ رہے باب ما جاء فی الخلافت، باب خلافت کے متعلق. خلافت کا کیا معنی؟ وہ آدمی جو امور الہیہ کو، احکام الہیہ کو بسنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نافذ کرے، طریقے کو مطابق نافذ کرے، تو اس کو کہتے ہیں خلیفہ اور خلافت. ویسے تو بہت ساری طریقے ہوتی ہے نا، ایک ہوتی ہے ملوکیت، بادشاہت، اور اس طرح اور بھی بہت سارے طریقے نا حکومت چلانے کی. اور ایک خلافت کا طریقہ جو اللہ رب العزت کا نازل کردہ طریقہ ہے، اسی کے متعلق کہہ رہے ہیں. قال حدثنا احمد بن منیع قال اخبرنا سریج بن نعمان قال اخبرنا حشرج بن نباتہ عن سعید بن جہمان قال، لی فرماتے کہ حدثنی سفینہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علیہ وسلم نے فرمایا کہ الخلافت فی امتی 30 سنة، کہ میری امت میں جو خلافت چلے گی نا وہ 30 سال تک چلے گی. ثم ملک بعد ذلك، پھر اس کے بعد بادشاہت ہوگی. ثم قال لی سفینہ، پھر مجھ سے سفینہ نے کہا کہ امسک، تم شمار کرو نا کہ کس طرح 30 سال خلافت ہوگی. خلافت ابو بکر نے کی خلافت. ثم قال، پھر آگے کہا کہ خلافت ابی بکر و عمر، عمر کی خلافت، خلافت عثمان. ثم قال امسک خلافت علی. جب ہم نے سر کو شمار کیا فوجدناها 30 سنة، تو کتنے سال کی بن رہی تھی؟ 30 سال کی. قال سعید فقلت له، پھر میں نے اسے کہا کہ ان بنی امیہ یزعمون، کہ بنو امیہ والے جو لوگ ہیں نا، بنو امیہ خلافاء، اور ان کے جو لوگ تدعا کرتے کہ الخلافت دین کے خلافت تو ہماری بھی یہ خلافت ہے. قال کا کہ کذبوا بنو الزرقاء، کہ بنو زرقاء لوگ ہیں نا، ان کی ایک دادی تھی بنو زرقاء کی، زرقاء نام کی، کہ یہ صحیح نہیں کہہ رہے ہیں. بل هم ملوک من شر الملوک، تو بڑے بادشاہ ہے. وفی الباب عن عمر وعلی قال
آگے فرما رہے کہ لم یعهد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالخلافت شیئن، کس طرح سے کوئی موجود چیز صاحب علیہ السلام نے نہیں بتائی لیکن اشارہ فرمایا. هذا حدیث حسن قد رواه غیر واحد. تو دیکھیں یہ خلافت کس طرح 30 سال کی بنتی ہے. تو اصل میں یعنی وہ خلافت جو خلافت مرضیہ ہو، وہ خلافت جو علی منہاج النبوہ، علی سنن النبوہ، علی طریق النبویہ چل رہی ہونا، وہ 30 سال کی خلافت تھی. کہ وہ لوگ تھے نا خلفاء حضرت کی جنہوں نے اسلام کو سچا کر دکھایا، ان پر خود بھی عمل کیا، دوسروں سے بھی کرایا اور منہاج نبوت پر چل رہے تھے. تو تقریباً اس طرح سے نہ کہ ابو بکر صدیق سے کی 2 سال خلافت کچھ مہینے ہوا، عمر سے کی 10 سال اور کچھ مہینے، عثمان غنی رضی کی خلافت 12 سال کچھ مہینے، علی رضی کی 5 سال کچھ مہینے، پھر اس طرح حسین رضی کے کچھ مہینے سے، اور اس طرح معاویہ رضی تقریباً کتنے بن رہے، اسی طرح کچھ اور خلفاء تھے کہ 30 سال بن رہے. اور خلافت راشدہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بھی علماء حضرت نے شمار کی ہے کہ وہ بھی خلفاء راشدین کی طرح حکومت کر گئے تھے، لیکن جو کامل طور پر خلافت تھی نا وہ انہی حضرات میں رہی تھی. اس کے علاوہ بھی نیک بادشاہ گزرے تھے لیکن خلیفہ کامل والا معنی ان میں نہیں پایا جاتا تھا. وفي الباء آگے کہہ رہے وعن سعيد بن جثمان لا نعرف من حديثه وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابيه قال، یہ کہتے کہ قیل لعمر بن الخطاب، عمر سے کسی نے کہا کہ لو استخلفتا، اگر آپ خلیفہ بنا لیتے، یا لو استخلفتا، اگر آپ کو خلیفہ بنایا جاتا تو اچھا ہوتا. قال کہا کہ ان استخلفا، کہا کہ ان استخلفا یا ان استخلف، اگر میں کسی کو خلیفہ بناؤں تو فقط استخلف ابو بکر، پھر تو ابو بکر خلیفہ بن گئے. کیا مانا کہ ابو بکر صدیق سے خلیفہ ہوں گے. وَإِن لَمْ اسْتَخْلِفْ لَمْ يَسْتَخْلِفْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر میں خلیفہ نہ بناؤں نا تو اس کا معنی کہ پیغمبر نے خلیفہ نہ بنائے. کیا مانا؟ یعنی خلافت کے حقدار تو پہلے کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق صاحب ہے. اور جس طرح سے خلافت علیہ السلام نے مقرر کی ہے نا، اسی طرح میں بھی بناؤں گا، کوئی طرف سے نہیں بنا سکتا. اور بالحدیث قصة طويلة، یہ حدیث متصل طور پر یہ ذکر کی گئی. هذا حدیث صحیح وقد رواه يروي من غير وجه عن ابن عمر. باب ما جاء ان الخلفاء من قریش الى ان تقوم الساعه، اس کے اندر بیان کرنا چاہتے کہ خلفاء قریش کی سنگی قیامت تک. اصل میں یہ بتانا چاہتے کہ ایک استحبابی بات ہے، کوئی ضروری واجب بات نہیں ہے. جیسے کہ امام الحرمین علامہ جوینی رحمۃ اللہ علیہ اور اس طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی آیا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے نا کہ اگر قریشی حضرات نیک ہونا تو پھر ان میں سے خلیفہ بنایا جا سکتے، لیکن کوئی واجب بات نہیں. الائمۃ من قریش جو کہا گیا ہے نا، تو یہ مستحب بات، ترغیب کی بات ہے. وفي قال حدثنا حسين بن محمد البصري قال اخبرنا خالد بن الحارث قال اخبرنا شعبة عن حبيب بن الزبير قال سمعت عبد الله بن ابي الهذيل يقول كان ناس من ربيع عند عمرو بن العاص، ربيع کے کچھ لوگ تھے یعنی اس قبیلے کے عمرو بن العاص استاد تھے. فقال رجل، ایک شخص نے کہا من بنی بکر بن وائل کے لوگوں میں سے کہ لتنتهين قریش، اگر قریش رک جائے یا منع ہو جائے تو اچھا ہوگا، اور نہیں تو ہوگا یا لتنتهين قریش، نہیں تو رک جائے ان کاموں سے جو کر رہے اچھا نہیں. اور ليجعلن الله هذا الامر في جمهور من العرب وغيرهم، اور نہیں خلافت والا معاملہ اللہ دوسرے لوگوں میں کر دے گا. فقال عمرو بن العاص نے کہا کہ سنک و کذبتا، تو نے اچھا نہیں کہا. کذبتا کے معنی کہ جھوٹ کہا، بعض اوقات کلمہ اخطأ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، پیغمبر سے میں نے سنا ہے فرما رہے تھے کہ قریش غلاۃ الناس فی الخیر والشر الی یوم القیامہ، کہ قریش اگر اچھے رہیں گے نا تو لوگوں کی والی رہیں گے، بادشاہ رہیں گے. اگر شریر ہوں گے نا، انہیں اچھے نہیں ہوں گے تو لوگ ان کی کیا رہیں گے؟ تابعدار رہیں گے. معنی یہ ہے نا کہ اگر یہ اچھے رہے تو اچھا ہوگا، دوسرے لوگ بھی ان کی تابع رہیں گے. کیونکہ قریش اور اسی طرح سے ان کے جو قبائل تھے نا، یہ عرب میں بہت زیادہ
کیا مانے جاتے تھے؟ اونچے مانے جاتے تھے. وفي الباب عن ابن عمر وابن مسعود وجابر هذا حديث حسن صحيح غريب. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا بكر الحنفي عن عبد الحميد بن جعفر عن عمر بن الحكم قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نمبر نے فرمایا کہ يذهب الليل والنهار، یہ جو رات دن چل رہے ہیں، يذهب الليل والنهار کا یہ معنی نہیں کہ رات دن نہیں چلتے، یعنی دوام کا معنی دیتے کہ یعنی ما زال يذهب الليل والنهار، اس طرح دن گزرتے جائیں گے حتى يملك رجل من الموالی، کہ موالی میں سے ایک شخص کیا بنے گا؟ مالک، بادشاہ بنے گا. يقال له جہجہ یا جہجہ یا جہجہ، کچھ طرح سے کئی طرح سے یہ لفظ علماء نے لکھ دیا ہے کہ جہجہ آدمی ہوگا وہ بادشاہ بنے گا. حدیث حسن غریب. باب ما جاء فی الائمۃ المضلین، یہ باب ان ائمہ بادشاہوں کے متعلق جو گمراہ ہو، برے لوگ ہو، اچھے لوگ نہ ہو، ان کے متعلق کہتے ہیں. قال حدثنا قتيبة بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ انما اخاف علی امتی ائمۃ مضلین، کہ میں اپنے امتیوں کے متعلق ویسے تو بہت ساری چیزوں سے ڈر رہا ہوں نا کہ کوئی ان کو گمراہ نہ کرے، لیکن جو گمراہ قسم کے امام ہونا ان کے متعلق زیادہ ڈرتا ہوں. قال پھر آگے فرمایا کہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تزال طائفة، ایک طائفہ ہمیشہ جو ہے غالب رہے گا، من امتی، میری امت میں سے، علی الحق، حق پر ہوں گے، ظاہرین، ہمیشہ لوگوں پر غالب رہیں گے، باطل پر، لا يضرهم من خذلهم، جو ان کی مدد نہیں کرے گا نا تو اس سے ان کو ضرر نہیں ہوگا انشاءاللہ، حتی یأتی امر اللہ، یا تک قیامت آ جائے. هذا حدیث صحیح. یہاں پر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تنبیہ فرمائی کہ دیکھ ویسے تم مجھے بہت ڈرے کہ عورتوں کے ذریعے آپ کو یہود و نصارہ گمراہ نہ کرے اور کافر لوگ اس طرح مال کے ذریعے سبز باغ دکھا کر تمہیں کہیں گمراہ نہ کرے، اسی طرح سے چکنی چپڑی باتیں کر کے اور اسی طرح سے بہت کچھ کر کے تمہیں گمراہ کر سکتے. لیکن اس سے زیادہ خوف مجھے اس کے متعلق بھی ہے کہ تمہیں ایسے امام گمراہ کرے کہ جو کیا ہو خود گمراہ ہو. یعنی ایسے بادشاہ بھی اس سے مراد جو پہلے زمانے بھی گزرے ہیں، پہلے زمانے میں گزرے تھے نا، اور اب بھی سے پائے جاتے ہیں اور آئندہ بھی پائے جائیں گے، کہ جو لوگوں کو زبردستی غلط طریقوں پر کیا کریں گے، لگائیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. جیسے کہ اس طرح سے ہوا تھا امام احمد بن حنبل کے زمانے میں کہ لوگوں کو مجبور کر رہے تھے نا معتزلہ اعتزال کے مذہب پر، اس طرح اور بھی لوگ اور بھی بادشاہ گزر گئے نا کہ جو گمراہی کی کام کر رہے تھے، میلاد وغیرہ کے جلسے مناتے تھے اور دوسرے لوگوں کو بھی اس پر ابھارتے تھے. اور بھی بہت سارے لوگ گزرے ہیں نا کہ فسق، فجور، غلط طریقے، گمراہی، بدعت وغیرہ پر لوگوں کو خود بھی ابھارتے تھے اور ابھارتے ہیں اور ابھاریں گے اور خود بھی ایسا کام کریں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. اسی طرح سے ائمہ سے جیسے بادشاہ، ملوک وغیرہ مرادے، دوسرے عام لوگ بھی مرادے کہ جس کو کسی ملک نے کیا بنا دیا ہو، بڑا بنا دیا ہو اور اس کو کیا نام دے، امام وغیرہ، قائد کا نام دے، جو در حقیقت قائد نہ، یہ قائد نہیں ہوگا بلکہ مذل ہوگا. پھر فرمائے کہ پریشان نہ رہو، ویسے تو میری امت میں گمراہی ہوگی لیکن ان میں کسی جماعت ہوگی کہ ہمیشہ غالب رہے گی. وہ کون؟ اہل سنت والجماعت، علماء حق. علماء حق پرست سے مرادے کہ جو بدعتی نہ ہو اور گمراہ نہ ہو. تو کون ہے یہ طائفہ؟ مجاہدین حضرات کہ جو ہمیشہ کیا کرتے، کفر کا جواب دیتے. کفر کا ایک علاج الجہاد، الجہاد ظاہر سی بات ہے کہ اس کے علاوہ کوئی علاج ہے نہیں ہوگا. تو یہ مجاہدین لوگ مراد ہے کہ جو اہل سنت والجماعت ہوں گے، دعوت و تبلیغ کا کام بھی کریں گے، خانقاہ، سلوک، تصوف، طریقت کا کام بھی کریں گے، شریعت اور اس کے احکام بھی نافذ کریں گے اور درس و تدریس بھی کریں گے اور بھی بہت سارے کام دین کے شعبے چلائیں گے مختلف انداز میں تقسیم کار کے طور پر، کہ یہ ہمیشہ کیا رہیں گے، غالب رہیں گے. اگر کوئی ان کو بہت زیادہ بدنام کرنا چاہے نا تو لا یضرهم من خذلهم، جن کو بدنام کرنے کی کوشش کرے گا، جیسے کہ میڈیا
یہود کی دم اور دجال کی ایک دم ہے نا میڈیا، جس کے ذریعے کیا کرتے ہیں، اسلام کو بدنام کرنا چاہتے کہ اسلام کیا ہے، ایک ظالم مذہب نعوذ باللہ، اور اسلام ایک خون بہا مذہب ہے کہ بس اس میں یہی کہا جاتا ہے کہ مارو پیٹو اور قتل کرو، صرف اس کی دعوت دی جاتی ہے، اور یہ پروپیگنڈا لوگوں میں کیا کرتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو اپنا معتمد بنانا چاہتے ہیں، اپنا بھروسہ لوگوں کو دینا چاہتے ہیں، باور کرانا چاہتے کہ دیکھیں اسلام بہت ظالم ہے، اسلام میں مارنے اور قتل کرنے کو اور ہاتھوں کے کاٹنے اور اس طرح سے سخت سخت قسم کے احکام ہیں، اور اس کے علاوہ بدنام کرتے کہ اسلام میں انصاف نہیں، اسلام میں کوئی نرمی نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو اگر یہ بہت بھی کوشش لگائے نا، ہر طرح کی میڈیا اور ہر طرح کی کیا کر کے سازشیں کر کے، رشتہ دوانیاں کر کے اور جھوٹ پروپیگنڈے کر کے نا، یہ جماعت جو ہے ان سے مغلوب نہیں رہے گی، یہ جماعت جو ہے نا ان کی ساری سازشیں بے نقاب کر دے گی اور ان کو منہ توڑ جواب دے گی، اور ہمیشہ ان کو کیا کر دے گی، پسپا کر دے گی، کافروں کو بھی اور اس طرح سے یہود کو بھی، انگریزوں کو بھی اور میڈیا کو بھی۔ باب ما جاء فی المہدی، یہ باب کس کے متعلق؟ امام مہدی علیہ السلام کے متعلق، کہ پیغمبر علیہ السلام کی امت میں ایک شخص ہوں گے کہ جس کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہوگا اور فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے، اور بہت نیک امام ہوں گے، عدل پھیلائیں گے، انصاف پھیلائیں گے، اور اسی طرح سے لوگوں کو ان کا حق دلائیں گے اور کافروں کو کیا کر دیں گے کہ پر کردار تک پہنچائیں گے۔ تو اسی کے متعلق فرمائے سے تو بہت سارے لوگ اٹھ جاتے میڈیا پر بتاتے کہ فلان جگہ مہدی پیدا ہو گئے، ویسے لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں اور لوگوں کو برباد کرنا چاہتے ہیں، ویسے آدمی نہیں ہوں گے کہ ہر کیا ہو ایر خیر نہ تو خیر، اٹھ جائے اور اپنے آپ کو مہدی کا ہے۔ وبی قال حدثنا عبید بن اسباد بن محمد قرشی قال اخبرنا ابي قال اخبرنا سفيان الثوري عن عاصم بن بهدل عن زر عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من اهل بيتي، کہ میرے اہل بیت میں سے ایک آدمی کو جو سارے عرب کو کیا ہوگا، بادشاہ ہوگا۔ بادشاہ کا کیا معنی ہے؟ یعنی وہاں کے لوگ اس کے تابع ہو جائیں گے۔ یواطئ اسمہ، اس میں اس کا نام میرے نام کے مطابق ہوگا، موافق ہوگا۔ وفی الباب عن علی و ابی سعید و ام سلمہ و ابی ہریرہ هذا حدیث حسن صحیح۔ وبه قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء العطار قال اخبرنا سفيان بن عيينة عن عاصم عن زر عن عبد الله عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال یلی کہ مالک ہوگا وہ ولایت حاصل کرے گا لوگوں پر، رجل ایک آدمی من اہل بیتی میرے گھرانے میں سے ہوگا، یواطئ اسمہ اسمی۔ قال عاصم وقال اخبرنا ابو صالح عن ابي هريره قال لو لم يبق من الدنيا الا يوما، اگر دنیا میں سے ایک دن بھی رہے نا، لطول اللہ ذلك لم حتى يلي، کہ وہ ساری دنیا کا کیا بنے گا، اس پر انصاف وغیرہ پلا دے گا، ظلم کا خاتمہ کر دے گا۔ حدیث حسن صحیح۔ وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال اخبرنا شعبة قال سمعت زيدا العمي قال سمعت ابا الصديق الناجي يحدث عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال فرماتے کہ خشینا ہمیں ڈر ہو کہ یکون بعد نبینا حدث، کہ ہمارے نبی کے بعد کچھ بات پیدا ہو جائے۔ فسألنا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم نے پیغمبر کے متعلق پیغمبر سے کچھ چیزیں پوچھی کہ آپ کے بعد کیا ہوگا، تو قال فرمائے کہ ان فی امتی المہدیہ، کہ میرے امت میں ایک امام ہوں گے، امام عادل، امام مہدی، یخرج جو نکلے گئے، عیش خمسا و سبا و تسعا زید الشاق، جس کو شک ہو گیا ہے نا اس نے الفاظ زیادہ کیے کہ تسعا تا سبا تا خمسا تا، قال آگے فرمائے کہ کل نے کہا کہ وما ذاکا، یہ جو خمسا تسعا آپ نے کہا اس سے کیا مراد ہے؟ قال فرمائے کہ سنین 5 سال رہیں گے۔ قال پر آگے فرمائے فیجیو الیہ رجل، اس کو ایک شخص آئے گا فیقول کہے گا یا مہدی اعطنی آتنی، کہ مجھے کچھ دو۔ قال تو آگے فرماتی کہ فیحبی لہو فی صوبہ مستطاع ان یحملہ، کہ اس زمانے میں مال کا اتنا پیزان ہوگا، اتنی زیادہ دولت جمع ہوگی نہ سونا چاندی، کہ ہر آدمی کے لیے کیا کر دے گا،
دامن بھر کر مال دے گا جتنا اٹھا سکتا ہے، یعنی ملک کو فتح کر دے گا، کافروں کو فتح کر دے گا. هذا حدیث حسن وقد روي من غير وجه عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وابو الصديق الناجي اسمه بکر بن عمر ويقال بکر بن قیس. یہ تو مہدی علیہ السلام کے متعلق اب عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق معلومات دینا چاہتے ہیں. ہمارے اہل سنت والجماعت اور تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر اٹھائے گئے ہیں. یہود بہبود کے ہاتھوں سے اللہ رب العزت نے پاک رکھے ہیں اور آخری زمانے میں یہ اتارے جائیں گے اور پیغمبر علیہ السلام کی شریعت پر عمل کریں گے اور عمل کرائیں گے. پیغمبری اس کی رہے گی، پیغمبر رہیں گے، لیکن بحیثیت امتی، بحیثیت ایک فرد حضرت محمد رسول اللہ کا دین نافذ کریں گے، احکام شرعیہ نافذ کریں گے اور کافروں کو یہود بھی بہبود کا خاتمہ کریں گے. کہہ رہے وہ قال حدثنا قتيبة قال خبرنا الليث عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ، آپ علیہ السلام نے قسم کھا کر فرمایا کہ لیوشکن، وہ قریب ہے آئے گا کہ اینزل فیکم ابن مریم، کہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کیا ہوں گے، نازل ہوں گے، آسمان سے اتریں گے آخری زمانے میں. کی عقیدہ کیا ہے؟ مجمل عقیدہ ہے، تذکرہ کے بغیر آدمی مسلمان نہیں ہوتا. حکمن، وہ حاکم ہوں گے، مقتدن، انصاف کرنے والا، انصاف دینے والا. ویکسر الصلیب، صلیب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، ٹائی وائی کیا کر دے گا، ختم کر دے گا. ویقتل الخنزیر، خنزیر کو مار ڈالے گا. ویضع الجزیہ، جزیہ ختم کر دے گا. ویفیض المال، مال بکثرت ہوگا. حتی لا يقبله احد، کہ کوئی قبول نہیں کرے گا اتنا فیضان ہوگا. حدیث حسن صحیح. تو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے آخری زمانے میں، نہ وہ کیا کر دے گا، انصاف کو جاری کر دے گا، عدل کو جاری کر دے گا، عدالت قائم کرے گا، اور سیلیب انگریزیت، یہودیت، صہیونیت کے اڈے جو ہے کیا کر دے گا، ختم کر دے گا، اور خنزیر وغیرہ کو کیا کر دے گا، ختم کر دے گا، اور اس کے متعلق حکم دے گا کہ ابھی اسے مار ڈالو، کوئی جو ہے گھر میں نہیں رکھ پائے گا. جزیہ اس وجہ سے بھی ختم کر دے گا نا کہ اس زمانے میں مال زیادہ ہوگا، جزیے کی ضرورت نہیں ہوگی، اور اس وجہ سے بھی کہ اس زمانے میں یا تو تلوار ہوگی یا اسلام کی کوئی اسلام لائے ٹھیک ہے، ورنہ تلوار کے لیے تیار ہو جائے، جزیے وزیے قبول نہیں ہوں گے. باب ما جاء فی الدجال، اس باب کے اندر بیان کرنا چاہتے دجال کے متعلق. دجل کس کو کہتے ہیں؟ دھوکہ، فریب، دغا بازی. اور دجال کس کو کہتے ہیں؟ بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا، دجل کرنے والا، فریب کرنے والا، دھوکہ دینے والا، تو اس کو کہتے ہیں دجال. یہ جو دجال والا معنی ہے نا، یہ بہت زیادہ وسیع معنی ہے. ویسے تو جو جھوٹے انبیاء، جھوٹے اور دروغگو لوگ اٹھے تھے نا، ان کو بھی پیغمبر نے کذابون، دجالون کا لفظ استعمال کیا ہے، لیکن ان میں ایک بہت بڑا دجال ہوگا جو آخری زمانے میں کیا ہوگا، نکلے گا. ویسے تو دجال وہی ہوگا نا کہ حدیث میں بیان آ رہا ہے، لیکن جو چیزیں کیا ہے، دجال کی دمیں، دجال کے حربے ہیں، اور دجال کے ذرائع و وسیلے ہیں نا، وہ بھی اس میں آ جاتے ہیں. جیسے یہود وغیرہ کے دجال کے حربے ہیں نا، کہ دجالی کام کرتے ہیں، مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، ہر زمانے میں ان کو ورغلانا چاہتے ہیں، دین سے دور کرنا چاہتے ہیں، گمراہ کرنا چاہتے ہیں. تو اسی طرح دجال بھی ہوگا نا کہ لوگوں کو کیا کر دے گا، گمراہ کر دے گا، کافر کر دے گا، لوگوں کو اپنا کیا بنا دے گا، باوری بنا دے گا، اپنا بھروسہ لوگوں کو دے گا کہ مجھ پر بھروسہ کرو. وبه قال حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي قال أخبرنا حماد بن سلمة عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق رضي الله عنه عن عبد الله بن سراقة عن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنه پیغمبر نے فرمایا کہ انه لم يكن نبي بعد نوح الا قد انذر قومه الدجال، کہ نوح علیہ السلام اس کے بعد انبیاء، تمام انبیاء نے اپنے اپنے قوم کو ڈرا دیا ہے دجال سے، دجال کے فتنے سے ہر قوم کو اپنے پیغمبر نے ڈرا دیا ہے. وَإِنِّي أُنذِرُكُمُوهُ، میں بھی تمہیں اس سے
چاہتا ہوں یعنی اس سے ہوشیار رہو. فوصف لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی توصیف بیان کی. توصیف کا کیا میں نے اس کے خط و خال کو، فیچر کو بیان کر دیا کہ وہ کس طرح سے ہوں گے اور کیسے نہیں ہوں گے. اس کا وضع، اس کی وضعقت، وضع تراش وغیرہ بیان کیا. فقال، ہم سے کہا کہ لعلہ سیدرکہ بعض من رآنی او سمع کلامی، کہ ممکن ہے تم میں سے بعض جنہوں نے میرا کلام سنے، قیامت تک جو لوگ میری حدیث سنتے ہیں نا اس کو پائیں گے. قالوا، تو پھر کہا کہ یا رسول اللہ فکیف قلوبنا یومئذ، اس دن ہمارے دل کیسے ہوں گے؟ فقال، فرمایا مثلها، یعنی آج کے دن، یعنی اليوم وخیر، اسی طرح یا اس سے اچھے. وفي الباب عن عبد الله بن بسر وعبد الله بن مغفل وابي هريرة، هذا حديث حسن غريب من حديث ابي عبيدة بن الجراح لنربل من حديث خالد الخزاع. وعبيدة بن الجراح اسمه اس کا نام کیا؟ عامر بن عبد الله بن الجراح. وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنه قال، فرماتے ہیں کہ قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الناس، ایک مرتبہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر خطاب فرمایا لوگوں سے. فاثنى علی اللہ بما هو اهله، اللہ کی جو لائق ثنا تھی وہ بیان فرمائی. ثم ذکر الدجال، پھر دجال کا تذکرہ کیا. فقال، کہا کہ انی لانذرکموہ، میں تمہیں تاکید سے اس سے ہوشیار کرنا چاہتا ہوں، ڈرانا چاہتا ہوں. وما من نبی الا وقد انذر قومه ولقد انذر نوح قومه، کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو ڈرایا، اسی طرح نوح علیہ السلام نے بھی. ولكن سأقول فيه قولا لم يقله نبي لقومه، مگر کسی بھی نبی نے بھی اسی بات اس کے متعلق نہیں بتائی نا. میں ایک ایسی بات بتانا چاہتا ہوں جو کسی اور نبی نے نہیں بتائی. دجال کے متعلق تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ تعلمون، تمہیں تو یہ اچھی طرح معلوم ہے نا کہ انه اعور، کہ وہ کیا ہے؟ ناخونہ ہے، یعنی اس کی آنکھ میں ناخونہ ہے. کی جو آنکھ ہے نا، ایک آنکھ سے وہ کیا ہے؟ کانا ہے. آور ہے، آور کا کیا معنی؟ اس کی ایک آنکھ پھولی ہوئی ہوگی، پگڑی ہوئی ہوگی انگور کے دانے کی طرح. تو یہ ایک عیب ہے نا. اور اللہ رب العزت کیا ہے؟ منزہ مقدس ہے ہر عیب اور ہر نقص سے. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، اللہ تو آور نہیں ہوتا. قال الزہری، پھر آگے زہری سے فرماتے کہ فاخبرنی وعمر بن ثابت الانصاري انه اخبره بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يومئذ للناس، لوگوں سے فرمایا وہ يحذرهم فتنة، کہ وہ ان کو ڈرا رہے تھے ایک فتنے سے. تعلمون، کہ تم جانتے ہو، انه لا يرى احد منكم ربه حتى يموت، یہ تو واضح بات ہے نا کہ دنیا میں کوئی بھی اپنے پروردگار کو نہیں دیکھ سکتا ان دنیاوی آنکھوں سے. یعنی ان دنیاوی آنکھوں میں اتنی تاب نہیں، اتنی برداشت نہیں کہ وہ اللہ کی دید کو اور اللہ کے دیدار کو برداشت کر سکے. تو موت کے بعد ہوگا جنت میں نا. تو ظاہر سی بات ہے کہ جو دجال کہے گی نعوذ باللہ میں خدا ہوں، تو خدا کا دیدار دنیا میں ناممکن ہے. ناممکن کا کیا معنی؟ یعنی دنیا میں نہیں ہوگا. وَأَنَّهُ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، اور اس کی دو آنکھوں کے درمیان یعنی پیشانی پر